بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے وضو کی ترکیب قرآن مجید میں لکھ دی اللہ نے، جیسے آپ کی میراث کیسے تقسیم ہوگی یہ بات لکھ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں۔ میراث معاملہ تھا حقوق العباد کا، معاملہ تھا آپ کا، آپ کی نسلوں کا، آپ کی فلاح و بہبود کا، دنیاوی فلاح و بہبود۔ اللہ نے قرآن مجید میں لکھ دی تو نماز کیوں نہیں لکھی؟ پورا طریقہ قرآن مجید میں نماز کا ہونا چاہیے تھا۔ نماز کیا ہے پھر؟ نماز سر بسر سیرت معصوم مصطفیٰ کا آئینہ ہے۔ یہ سیرت پیغمبر ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، مصطفیٰ نے جس طرح نماز پڑھی بس وہ نماز ہو گئی۔ واضح ہے؟ واضح ہے؟ جس طرح سرکار نے نماز پڑھی اور فرمایا، اعلان کیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس حدیث میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، واضح ہو رہی ہے بات۔ یہ نہیں فرمایا اس طرح سے نماز پڑھو جیسے قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی مولانا ایک چھوٹی سی بات پھیلتی چلی جاتی ہے، کیا کروں، مجبوری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح بات مجمع میں بیٹھے ہوئے آخری آدمی تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا حضور نے نماز پڑھو جس طرح قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب پھر اختلاف نماز میں کیوں ہو گیا؟ جیسے قرآن کی آیتوں کو گننے میں اختلاف ہو گیا، ویسے رسول کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے میں اختلاف ہو گیا۔ اور کیوں اختلاف ہو گیا وہ تو قرآن مجید میں مل جائے گا۔ سورہ جمعہ پڑھ لیجئے، بھئی رسول کیسے نماز پڑھتے تھے یہ وہی بتائے گا نا جو شروع سے آخر تک توجہ اس کی رسول اور رسول کی نماز پر رہے۔ اور اگر خود قرآن کہہ رہا ہو کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب تجارت کے قافلے آ جاتے تھے یا کھیل تماشے کے قافلے آ جاتے تھے تو اے رسول آپ کو یہ تنہا چھوڑ کر، تو دھیان کدھر رہتا تھا؟ توجہ کدھر رہتی تھی؟ تجارت کی طرف۔ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب وہ فقر و فاقہ مجبور کر دیتا تھا، قحط ہو گیا تھا، قحط کے زمانے میں ظاہر ہے کہ دانے دانے کو لوگ محتاج تھے، جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ گیہوں بکنے کے لیے آیا ہے اور وہ چاول بکنے کے لیے آیا ہے، طعام بکنے کے لیے آیا ہے، فوراً چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ تو زیادہ واجب تھا نا، جان رہے گی تب تو نماز پڑھیں گے، جان ہی نہیں رہے گی، زندہ ہی نہیں رہیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے ضروری تھا کہ جا کے پہلے اناج اکٹھا کر لیتے، روٹی کا بندوبست کر لیتے، جسم کی غذا اکٹھا کر لیتے، پھر روح کی غذا کی فکر کرتے۔ مگر جناب والا وہاں قرآن نے ایک لفظ اور لکھ دیا ہے، قحط میں بھوک تو سمجھ میں آتی ہے، کھیلنے کا ذوق سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب یہ دیکھتے ہیں تجارت کا کارواں اور قافلہ، اور صرف تجارت کا کارواں نہیں، تجارتاً او لہواً، لہو کسے کہتے ہیں؟
دھان کے کھیت کو؟ مولانا مسکرا رہے ہیں تو مجھے بھی مسکرانا پڑ رہا ہے۔ لہو کسے کہتے ہیں؟ گیہوں کو؟ لہو کسے کہتے ہیں؟ بھیڑ بکری کو؟ کہ بھائی روٹی کھائیں گے خالی روکھی، اور اس کے ساتھ سالن بھی تو ہونا چاہیے، شوربہ بھی تو ہونا چاہیے، کباب بھی تو ہونا چاہیے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ بچے آج بہت خوش ہو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ایسی تو ان سے مجلس سنی نہیں تھی ہم نے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بات سمجھنے کی ہے کہ تجارتاً او لہواً، جب یہ تجارت کا قافلہ آتا ہے یا مداری آ جاتا ہے کھیل کود لے کے، تو کیا کرتے ہیں؟ ترکو کا قائمہ، آپ کو تنہا قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ قل ما عند اللہ خیر، کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے بہتر وہی۔ اچھا، بات یہاں تک آ گئی، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نماز میں اختلاف کیوں ہوا؟ اور نماز کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے نماز کی حقیقت مگر یہ کہ وہ سیرت معصوم مصطفیٰ ہے اور کچھ نہیں۔ نماز سیرت معصوم مصطفیٰ ہے، اور اسی طرح پوری شریعت، پورا دین معصوم کی سیرت کا نام ہے۔ دین نام ہے معصوم کی سیرت کا، پیغمبر معصوم۔ اور جب کیفیت یہ ہے تو پھر ہم کیسے کہیں کہ مقاصد قرآن میں پیغمبر تک پہنچنا شامل نہیں ہے؟ دیکھیے مقاصد قرآن میں بہت سی چیزیں ہیں، اللہ تک پہنچنا مقاصد قرآن میں سے بے شک اول و آخر یہی مقصد ہے۔ پہنچ جائیے، پھر خودکشی کر لیجیے، پہنچ جائیے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیے، خودکشی کر لیجیے۔ ارے مر کے کون ملے گا؟ اللہ مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے نا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا، پھر کیسے پہنچا جائے؟ کون بتائے گا؟ اول و آخر ہماری منزل، ہمارا مطلوب، ہمارا معشوق، ہمارا مقصد اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچنے کا راستہ دکھائے گا کون؟ بتائے گا کون؟ اس سے کبھی بھی قیامت تک بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور ان سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے جو یہ کہنے والے ہوں، یہ بتانے والے ہوں کہ سیرت مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو۔ توجہ ہے؟ جس طرح پیغمبر فرما گئے نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، ویسے ہی پیغمبر نے وہ اہل بیت چھوڑے کہ جو بتاتے رہے قیامت تک رسول کیسے نماز پڑھتے تھے۔ دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو۔
آل محمد بلند تر سلوات. ہاں آپ سنیے، صرف یہی نہیں ہے کہ پیغمبر نے ایسے اہل بیت چھوڑے کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر جیسے نماز پڑھتے تھے مجھے دیکھ لو میں ویسے ہی نماز پڑھتا ہوں. دوسروں کی گواہیاں ہیں اور صحیح ترین مجموعوں میں حدیثوں کے صحیح السند بخاری اور مسلم کے شرائط پر وہ حدیثیں موجود ہیں کہ جہاں حضور کے وصال کے تقریباً 25-26 سال بعد جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے تو اصحاب نے تصدیق کی، آج بہت دنوں کے بعد ویسی نماز پڑھی جیسی رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. گواہیاں خود نہیں کہہ رہے ہیں، جس نے نماز پڑھی آج ہم نے وہ نماز پڑھی جو مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی تھی. یعنی اس عرصے میں نہ جانے کیا کیا کچھ نماز میں ہو گیا. آج ہم نے ویسی نماز پڑھی.